السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و عافیت میں ہوں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو پر جو نئے آئے ہیں تو وہ اسٹوڈیو کو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن ساتھ دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق یونٹ نمبر 9 سے ہے، جس کا عنوان ہے ایجوکیشن از مائی رائٹ، یعنی تعلیم میرا حق ہے۔ اس کے عنوان سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کس چیز کے متعلق پڑھنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پری ریڈنگ سیشن کی طرف دیکھ لیں۔ پری ریڈنگ سیشن میں آپ کے پاس 2 تصاویر دی گئی ہیں۔ ایک تصویر میں ایک لڑکا ہے جس نے کتاب اٹھائی ہوئی ہے، اور دوسری تصویر میں ایک اسکول کا ہال دکھایا گیا ہے، مین برآمدہ دکھایا گیا ہے جس میں صفائی کر رہے ہیں بچے۔ کوئک کوسچنز ڈسکس ود یور کلاس میٹس، اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ بات کریں۔ دیٹ کہ مین اینڈ وومن کے مرد اور خواتین بوتھ آر امپورٹنٹ، دونوں ہی اہم ہیں، اینڈ ایکول اور مساوی ہیں، پارٹس حصے آف اے سوسائٹی، ایک معاشرے کے۔ اپنے ساتھی طلباء کے ساتھ اس بات پر بات کریں کہ مرد اور عورت دونوں ہی ایک معاشرے کے اہم اور مساوی حصے ہیں۔ اب آپ سے سوال کیا جاتا ہے، ڈو یو نو آف اینی اسٹرانگ وومن who made history؟ کیا آپ کے علم میں کوئی بھی ایسی مضبوط باہمت خاتون ہے جس نے تاریخ رقم کی ہو؟ اس سوال کا جواب آپ نے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے۔ ہاں، اگر آپ بتانے سے قاصر رہے تو ہم سے پوچھ لیجیے گا، ہم بتا دیں گے۔ اب آتے ہیں ریڈنگ پورشن کی طرف۔ ریڈنگ۔ مسٹر اکبر واز شاکڈ، مسٹر اکبر نہایت ہی حیران ہوئے، ٹو سی، یہ سب دیکھ کر، دا کنڈیشن، حالت کو، آف دا اسکول بلڈنگ، اسکول کی عمارت کے۔ مسٹر اکبر اسکول کی عمارت کی حالت کو دیکھ کر نہایت ہی حیران ہوئے، چوکا نہ ہوئے۔ برکس، اینٹیں، اسٹون سلیبس، پتھر کی سیل، یعنی کہ وہ جو پارکوں وغیرہ میں جاتے ہیں اور پتھر کے بنے ہوئے بیٹھنے کی جگہیں ہوتے ہیں، ان کو پتھر کے سیل کہا جاتا ہے۔ راٹن بٹس آف ووڈ، لکڑی کے بوسیدہ سڑے ہوئے حصے۔ بروکن گلاس، ٹوٹے ہوئے شیشے۔ رسٹنگ میٹل، زنگ کھاتا ہوا لوہا۔ اینڈ ہیپس آف سمیش ٹائل، اور ٹکڑے کیے ہوئے ٹائلوں کی ڈھیر۔ ور اسکیٹرڈ، بکھرے ہوئے تھے۔ اراؤنڈ دا گراؤنڈ، میدان کے آس پاس، میدان کے ارد گرد۔ میدان میں ہر طرف اینٹیں، پتھر کی سیل، لکڑی کی گلی سڑی ٹکڑے، ٹوٹے ہوئے شیشے، زنگ آلود یا زنگ کھاتے ہوئے دھاتیں یا لوہے، اور ٹکڑے کیے ہوئے ٹائلوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے یا پھیلے ہوئے تھے۔ دا گراؤنڈ اسٹوڈ پیرن، میدان بالکل بنجر یا خالی نظر آتا تھا۔ ایز نو باڈی ہیڈ تھاٹ ٹو ڈیولپ اٹ، کیونکہ کسی بھی انسان یا شخص نے اس کو فروغ دینے یا اس کو ترقی دینے کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ اسکول کا میدان نہایت ہی بنجر نظر آتا تھا کیونکہ کسی بھی شخص نے اس کو فروغ دینے کے متعلق کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ اٹ واز مور لائک اے ہارر ہاؤس، یہ ایک ڈراونے گھر کی مانند زیادہ لگتا تھا، دین اے اسکول بلڈنگ، اسکول کی عمارت سے، یہ اسکول کی عمارت کی بجائے ایک ڈراونے گھر جیسا زیادہ لگتا تھا۔ اٹ واز the only school building، یہ ایک واحد ہی اسکول کی عمارت تھی، in this town، اس قصبہ میں، but people were not interested، لیکن لوگ بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے تھے، in sending their kids، کہ تاکہ اپنے بچوں کو وہاں بھیجے، for education، تعلیم کے لیے۔ یہ قصبہ میں ایک واحد اسکول کی عمارت تھی، لیکن پھر بھی لوگوں کو تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو وہاں بھیجنے میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ اسکول بلڈنگ، اسکول کی عمارت، واز انہیبیٹڈ، میں رہائش پذیر تھے، with everything، ہر مخلوق، ہر چیز، but humans، سوائے انسانوں کے۔ اسکول کی عمارت میں سوائے انسانوں کے باقی تمام مخلوقات آباد تھیں۔ The villagers، گاؤں والے، were living a very hard and tough life، نہایت ہی سخت اور کٹھن زندگی بسر کر رہے تھے۔ گاؤں والے نہایت ہی سخت اور مشکل زندگی بسر کر رہے تھے۔ چلڈرن، بچے، اسپیشلی گرلز، خصوصاً لڑکیاں، were deprived، کو محروم رکھا گیا تھا، آف بیسک رائٹس، بنیادی حقوق سے۔ بچے، خصوصاً لڑکیوں کو بنیادی حقوق سے محروم رکھا گیا تھا۔ مسٹر اکبر واز a newly appointed teacher، مسٹر اکبر
ایک نئے بھرتی کیے ہوئے استاذ تھے ان دس ٹاؤن، اس قصبہ میں۔ مسٹر اکبر اس قصبہ میں آئے ہوئے نئے بھرتی استاذ تھے۔ ہی کلینڈ دی اسکول گراؤنڈ، اس نے اسکول کے میدان کو صاف کیا، اینڈ سیٹ اسمبلی ایریا، اور اسمبلی کی جگہ کو ترتیب دی فار اسٹوڈنٹس ٹو کم، تاکہ طلباء اس میں آئیں، بٹ ویری فیو اسٹوڈنٹس اٹینڈیڈ، لیکن نہایت ہی کم طلباء اس میں شامل ہوئے۔ اس نے اسکول کے میدان کو صاف کیا اور اسمبلی کی جگہ کو ترتیب دی تاکہ طلباء اس میں آئے، لیکن بدقسمتی سے نہایت ہی کم طلباء نے شرکت کی۔ اب جو ہم جملہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا اسٹرکچر تھوڑا سا پیچیدہ ہے، تو اس کو ہم خود اپنی آسانی کے لیے موضوع کرتے ہیں۔ مسٹر اکبر ڈڈ ناٹ لوز ہوپ، مسٹر اکبر نے امید بالکل بھی نہیں ہاری، اینڈ وینٹ ٹو ولیج ہوم، اور گاؤں میں گھروں کو گئے، ٹو انکریج پیپل، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے، ٹو سینڈ دیئر کڈس اسکول، تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں۔ مسٹر اکبر نے بالکل بھی امید نہیں ہاری اور وہ گاؤں میں موجود گھروں میں گئے اور لوگوں کو حوصلہ افزائی دی کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں۔ مینی آف them refused، ان میں سے بہت ساروں نے انکار کر دیا، بائی saying that، یہ بات کہتے ہوئے، they had no time، ان کے پاس بالکل بھی وقت نہیں تھا، فار ایجوکیشن، تعلیم کے لیے، ایز دے اسٹرگلڈ، کیونکہ ان کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹو ارن، کمانے کے لیے، their bread and butter، bread and butter is a phrase which means the source of livelihood، the source of income، a basic means of support۔ آسان الفاظ میں جس کو ہم روزی روٹی کہتے ہیں، فرام ڈان ٹو ڈسک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ان میں سے بہت ساروں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس ذرا سا بھی وقت نہیں تھا، کیونکہ ان بیچاروں کو اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نہایت محنت کرنی پڑتی تھی۔ نیکسٹ ڈے، اگلے دن، مسٹر اکبر سا لٹل گرل امینہ، مسٹر اکبر کی نظر ایک چھوٹی سی بچی، چھوٹی سی لڑکی امینہ پر پڑی، سیٹنگ انڈر دی لائٹ پول، جو کہ روشنائی کے کھمبے کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اینڈ ریڈنگ این اولڈ بک، اور ایک پرانی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اگلے دن مسٹر اکبر کی نظر ایک چھوٹی سی ننھی سی بچی امینہ پر پڑی، جو کہ روشنائی کے پول کے نیچے بیٹھی ہوئے ایک پرانی سی کتاب پڑھ رہی تھی۔ ہی واز سرپرائزڈ، وہ نہایت ہی حیران ہو گیا۔ شی واز ان فیکٹ اے رے آف ہوپ، در حقیقت وہ لڑکی ایک امید کی کرن تھی۔ ہی وینٹ کلوزر ٹو سی ہر، وہ اس کو دیکھنے کے لیے اس کے قریب گیا۔ آن آسکنگ، پوچھنے پر، شی ٹولڈ ہم، اس لڑکی نے اسے بتایا، دیٹ شی فیس مینی چیلنجز، کہ اس نے بہت سارے چیلنجز کا سامنا کیا، ٹو ہیو ایکسیس ٹو ایجوکیشن، تعلیم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے۔ پوچھنے پر اس لڑکی نے اسے بتایا کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو بہت سارے چیلنجز یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ون آف دا ہارڈیسٹ چیلنجز، مشکل ترین چیلنجوں میں سے ایک تھا، she encountered was poverty، کہ اس کا سامنا غربت سے ہوا تھا۔ مشکل ترین چیلنجوں میں سے ایک اس کے لیے غربت میں زندگی بسر کرنا تھی۔ ہر فادر واز a scrap picker، اس کا والد محترم زمین سے استعمال شدہ چیزیں اٹھایا کرتا تھا، and unable to bear her school expenses، اور اس کے اسکول کے اخراجات کو برداشت کرنے سے بالکل قاصر تھا۔ اس کا والد محترم استعمال شدہ چیزیں اٹھایا کرتا تھا اور اس کی اسکول کے اخراجات کو برداشت کرنے سے بالکل قاصر تھا۔ وائل ریڈنگ سیکشن آپ کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ آپ نے اب تک جتنا بھی لیسن سنا ہے یا دیکھا ہے یا پڑھا ہے اس میں آپ اٹینٹو تھے، متوجہ تھے یا نہیں۔ کوشچن کیا جا رہا ہے، ویئر واز امینہ سٹنگ اینڈ ریڈنگ، امینہ کہاں پر بیٹھی ہوئی اور پڑھ رہی تھی؟ ایوری ڈے، ہر دن، وین ہر فادر ریٹرنڈ ہوم، جب اس کا والد محترم گھر واپس آتا، امینہ یوز ٹو فائنڈ اولڈ بکس، امینہ پرانے کتابیں تلاش کیا کرتی تھی، فرام اسکریپ، اس کوڑا کرکٹ سے، ٹو ریڈ، پڑھنے کے لیے۔ ہر روز جب اس کا والد محترم گھر واپس آیا کرتا تھا تو امینہ کو اس کے جمع کیے ہوئے چیزوں میں سے پرانی کتاب تلاش کیا کرتی تھی تاکہ اسے پڑھے۔ ہر مدر آلسو سپورٹڈ ہر، اس کی والدہ محترمہ نے بھی اس کا سہارا بنی، ان اسٹڈیز، مطالعہ میں، اینڈ انکریجڈ، اور اس کی حوصلہ افزائی کی، ٹو ریڈ، تاکہ وہ
پڑھے۔ اس کی والدہ محترمہ نے اس کے مطالعے میں اس کی کافی مدد کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ پڑھے۔ Unfortunately, بدقسمتی سے there was no school for girls. لڑکیوں کے لیے کوئی بھی اسکول نہیں تھا and she faced difficulties. اور اس کو نہایت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بدقسمتی سے اس قصبہ میں کوئی بھی لڑکیوں کا اسکول نہیں تھا اور اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مسٹر اکبر appreciated her spirit of learning. مسٹر اکبر نے سیکھنے کے لیے اس کے جذبے کی تعریف کی۔ He went to see her parents. وہ ان کے والدین کو دیکھنے کے لیے گیا and promised اور وعدہ کیا facilitate her کہ اس کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ وہ اس کے والدین کو دیکھنے کے لیے گیا اور وعدہ کیا کہ وہ اس کے لیے سہولت فراہم کرے گا۔ امینا's parents امینہ کے والدین also assured مسٹر اکبر نے مسٹر اکبر کو یقین دہانی دلائی help in arranging a meeting with other villagers کہ وہ دیگر گاؤں والوں کے ساتھ اس کی ملاقات کی ترتیبات کریں گے۔ امینہ کے والدین نے بھی مسٹر اکبر کو یقین دہانی دلائی کہ وہ دیگر گاؤں والوں کے ساتھ اس کی ملاقات کی ترتیب دینے میں مدد کریں گے۔ Soon a meeting was arranged. جلد ہی ایک ملاقات کی ترتیب ہو گئی۔ امینہ and her parents امینہ اور اس کے والدین encouraged حوصلہ افزائی کی the villagers گاؤں والوں کی to send their kids to school کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے۔ امینہ اور اس کے والدین نے گاؤں والوں کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بچوں کو اسکول بھیجیں۔ مسٹر اکبر promised them مسٹر اکبر نے ان سے عہد کیا، وعدہ کیا to teach their kids without any fee کہ وہ بغیر کسی فیس کے ان کے بچوں کو پڑھائے گا and the kids would also get books and stationery کہ بچوں کو کتابیں اور اسٹیشنری یعنی کہ دیگر اسکول کا سامان ملے گا فرام اسکول میں سے ہی۔ مسٹر اکبر نے ان سے وعدہ کیا کہ ان کے بچوں کو بغیر کسی فیس کے پڑھائے گا اور اسکول کی جانب سے اسکول کی طرف سے ان کے بچوں کو کتابیں اور دیگر اسکول کا ساز و سامان ملتا رہے گا۔ ڈسپائٹ ہز پرامس اس کے وعدے اور عہد کے باوجود the number of students hardly increased طلباء کی تعداد میں بمشکل ہی اضافہ ہوا۔ The villagers did not send their daughters گاؤں والوں نے اپنی بیٹیاں نہیں بھیجی۔ امینہ was the only girl in school امینہ اسکول میں واحد اکلوتی لڑکی تھی۔ Sitting with so many boys اتنے سارے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنا was awkward for her اس کے لیے عجیب تھا but her parents لیکن اس کے والدین نے were willing to do it ایسا کرنے کے لیے راضی تھے for the sake of her education اس کی تعلیم کی خاطر۔ اتنے سارے لڑکوں کے درمیان بیٹھنا اس کے لیے عجیب تھا لیکن اس کے والدین اس کی تعلیم کی خاطر ایسا کرنے کے لیے بھی راضی تھے۔ One fine morning ایک اچھی صبح امینہ نے سنا her parents اپنے والدین کو talking about their landlord جو کہ اپنے مالک مکان یا زمیندار کے متعلق بات کر رہے تھے who has been bitten جس کو کاٹ لیا گیا تھا by a snake ایک سانپ نے and admitted to hospital اور وہ اسپتال میں داخل تھا۔ ایک اچھی صبح امینہ نے اپنے والدین کو مالک مکان کے متعلق یا زمیندار کے متعلق بات کرتے ہوئے سنا کہ اس کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا اور اس کو ہسپتال داخل کرایا گیا۔ امینہ went to see him with her parents امینہ اپنے والدین کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے گئی۔ The condition of the hospital ہسپتال کی حالت was no better than the school اسکول کے مقابلے میں کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ اسپتال کی حالت اسکول کے مقابلے میں بہتر نہیں تھی۔ Medical staff was not available طبی عملہ موجود نہیں تھا and the hospital was not even equipped اور یہاں تک کہ ہسپتال مزین نہیں تھا with proper facilities موزوں سہولیات کے ساتھ۔ طبی عملہ موجود نہیں تھا اور یہاں تک کہ اسپتال بنیادی موضوع ضروریات سے بھی مزین نہیں تھا۔ وارڈ بوائے کو اردو میں بھی وارڈ بوائے ہی بولتے ہیں was attending سنبھال رہا تھا the landlord زمیندار کو carelessly لاپرواہی سے who was crying in pain جو کہ درد سے کرہا رہا تھا۔ وارڈ بوائے نہایت ہی لاپرواہی سے زمیندار کو سنبھال رہا تھا اور وہ پین میں کرہا رہا تھا۔ امینہ rushed
to him. امینا تیزی کے ساتھ اس کے پاس گئی and removed his shoes اور اس کے جوتوں کو اتارا. Then she took a handkerchief. پھر اس نے ایک رومال لیا and tied the leg of landlord اور زمیندار کی ٹانگ کو باندھا near the wound زخم کے قریب. پھر اس نے ایک رومال لیا اور زخم کے قریب زمیندار کی ٹانگ کو باندھ لیا. She also told the ward boy. اس نے وارڈ بوائے کو بھی بتایا to bring soap and water کہ وہ پانی اور صابن لے آئے to wash the wound زخم کو دھونے کے لیے. ساتھ میں اس نے وارڈ بوائے کو بھی بتایا کہ وہ زخم کو دھونے کے لیے صابن اور پانی لے آئے. Lastly آخر کار she covered the bite. اس نے کاٹی ہوئی جگہ کو ڈھانپ لیا with a clean dry dressing. ایک صاف و شفاف خشک پٹی سے. آخر میں اس نے ایک صاف و شفاف خشک پٹی سے ڈسی ہوئی جگہ کو ڈھانپ لیا. Meanwhile اسی اثناء میں the doctor arrived. ڈاکٹر آ پہنچا and attended the patient اور مریض کو سنبھالا. اسی اثناء میں طبیب آ پہنچا اور مریض کو سنبھالا. He examined the landlord carefully. اس نے نہایت ہی احتیاط کے ساتھ زمیندار کا معائنہ کیا and told him that اور اس کو یہ بات بتائی کہ a little delay تھوڑی سی تاخیر would have been dangerous خطرے سے خالی نہیں ہو سکتی تھی for him اس کے لیے. اس نے زمیندار کو نہایت ہی احتیاط کے ساتھ معائنہ کیا اور ساتھ میں اس کو یہ بتایا کہ تھوڑی سی تاخیر اس کی جان کے لیے خطرہ بن سکتی تھی. He asked امینا. اس نے امینا سے پوچھا how had she had known کس طرح سے اس کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی. what to do کیا کرنا تھا. اس نے امینا سے پوچھا کہ اس طرح کی صورتحال کے متعلق آپ کو کیسے علم تھا، یعنی کہ ایسی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے یہ جو طریقے آپ نے استعمال کیے اس کے بارے میں آپ کو علم کہاں سے ہوا. she told him that اس نے اسے بتایا she wanted to be a doctor کہ وہ ایک ڈاکٹر بننا چاہتی تھی and that she used to read book اور اسی حوالے سے وہ کتابیں پڑھا کرتی تھی about medical and first aid methods طبی اور ابتدائی طبی امداد کے متعلق طریقوں کی. اس نے اسے بتایا کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھی اور اسی حوالے سے وہ طبی اور ابتدائی طبی امداد کی طریقہ کار کے متعلق کتابیں پڑھا کرتی تھی. she had recently read the treatment for snake bite حالیہ ہی اس نے سام کے ڈسنے کے متعلق علاج پڑھ رکھا تھا and followed the instructions for the landlord اور زمیندار کے لیے انہی ہدایات پر عمل کیا. everyone was happy ہر کوئی خوش تھا because her intelligence کیونکہ اس کی ذہانت اس کی سمجھ بوجھ نے saved the life of the landlord مالک مکان یا زمیندار کی زندگی کو بچایا تھا and it happened because of her interest in reading اور ایسا صرف مطالعے میں اس کی دلچسپی کی وجہ سے ممکن ہوا. ہر کوئی بہت خوش تھا کیونکہ اس کی ذہانت نے زمیندار کی زندگی کو بچایا تھا اور ایسا صرف مطالعے میں دلچسپی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا. مسٹر اکبر appreciated her efforts مسٹر اکبر نے اس کی کوششوں کو سراہا and the landlord promised اور زمیندار نے وعدہ کیا to help fund the school کہ وہ اسکول کے لیے چندہ دینے میں مدد کرے گا in the village گاؤں میں اسپیشلی فار گرلز خصوصاً لڑکیوں کے لیے. مسٹر اکبر نے اس کی کوششوں کو سراہا اور لینڈ لارڈ زمیندار نے وعدہ کیا کہ وہ گاؤں میں خصوصاً لڑکیوں کے لیے ایک اسکول کو چندہ دینے میں مدد کرے گا. ایکول اپرچونٹیز کین برنگ سکسیس مساوی مواقع ترقی لا سکتی ہے ٹو دا کنٹری ایک ملک کی طرف اینڈ ڈیولپمنٹ اور ترقی کین اونلی بی اچیوڈ صرف اور صرف حاصل ہو سکتی ہے when everyone is treated equally جب ہر کسی کے ساتھ مساوی برتاؤ کیا جائے. مساوی مواقع ہی ملک کی طرف ترقی لا سکتی ہے اور ترقی صرف تب ہی حاصل کی جا سکتی ہے جب ہر کسی کے ساتھ مساوی برتاؤ کیا جائے. والسلام.